اللہ تعالیٰ قسم کیوں کھاتا ہے؟ توحید کا نعرہ کب اور کیسے لگایا جاتا ہے؟ توحید کی دلیل کیا ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ خدا وحدہ اللہ شریک کا نہایت شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں توفیق دیا ایک نئے سورہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکیں۔ آج جس سورہ کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں اس کا نام سورہ صافات ہے۔ اس میں 182 آیت ہیں اور یہ سورہ مکے میں نازل ہوا ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 1 سے 5 تک کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق۔ عبادت یا جہاد میں صف باندھ کر کھڑے ہونے والوں کی قسم، پھر بدوں کو برائی سے جھڑک کر ڈانٹنے والوں کی قسم، پھر قرآن کے پڑھنے والوں کی قسم۔ تمہارا معبود یقینی ایک ہی ہے جو سارے آسمان زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے، اور چاند، سورج، تارے کے طلوع و غروب کے مقامات کا بھی مالک ہے۔ بہترین تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کے بعد آئیے ان آیات کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نکات۔ اس سورہ کا آغاز اللہ کی 3 قسموں سے ہوا ہے۔ یوں تو اللہ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مومنین تو اس کی بات بنا قسم کے ہی مانتے ہیں، لیکن قسم اس چیز کی اہمیت کو بتاتی ہے جس کی قسم کھائی گئی ہے اور اس چیز کی طرف توجہ کرنے کو بتاتی ہے، لہٰذا اللہ نے مختلف چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ صافات، زاجرات اور تالیات سے مراد وہ فرشتے ہیں جو منظم صفوں میں اللہ کے حکم کو اجرا کرتے ہیں، لوگوں کو شک سے بچاتے ہیں اور ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہتے ہیں۔ البتہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے ان سے مراد وہ سپاہی ہیں جو منظم صفوں میں حق کا دفاع کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی آیتوں کی تلاوت اور اس کی یاد سے حوصلہ اور قدرت ملتی ہے۔ ہو سکتا ہے زاجرات زجر سے بنا ہو جس کا معنی روکنے کے ہو، جس سے مراد گناہوں اور وسوسوں سے روکنا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زجرا سے بنا ہو جس کا معنی فریاد ہو، یعنی تاریخ کے فریاد کرنے والوں کی قسم۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 1 سے 5 تک کی نکات کو جان لینے کے بعد آئیے ان آیات کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، زندگی میں بامقصد نظم کو اہمیت دینی چاہیے۔ سورہ صافات اور صف میں نظم و انضباط کی بات ہوئی ہے اور اس کی قسم کھائی گئی ہے۔ نمبر 2، ایسا نظم، اتحاد، قدرت، ہم فکری اور تعاون جو صف میں ظاہر ہو وہ الہی نمائندوں کی نشانی ہے۔ نمبر 3، سماج میں گناہوں سے روکنے والے اور برائیوں سے منع کرنے والے عوامل کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 4، قرآن مجید کی تلاوت کر کے اللہ کی یاد سے انرجی حاصل کرنا، فالتالیات ذکرا اور نظم و آمادگی کے ساتھ والصافات صفا حق کا دفاع کرنا، الزاجرات الہی نظام کی ضرورت ہے۔ نمبر 5، ہر کام کو بہترین کیفیت کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ بہترین نظم یعنی صفن، بہترین قدرت زجرن اور اللہ کی بہترین یاد ذکرن۔ نمبر 6، توحید کا نعرہ زور سے، خوبصورتی کے ساتھ اور ہر چیز سے پہلے لگایا جائے۔ ان آیتوں میں پہلے خوبصورت طریقے سے قسم کھائی گئی اور پھر ان الہکم لواحد۔ نمبر 7، ہر چیز کے لیے قسم نہیں کھانا چاہیے۔ قرآن مجید کی قسمیں معمولاً مبدأ و معاد جیسے بنیادی
اور اہم مسائل کے لیے ہیں۔ سورہ زاریات میں چند قسموں کے بعد ارشاد ہوتا ہے، انما توعدون لصادق، سورہ زاریات آیت نمبر 5۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ یقیناً پورا ہونے والا ہے۔ سورہ مرسلات میں بھی چند قسموں کے بعد قیامت کی بات ہے اور فرمایا انما توعدون لواقع، سورہ مرسلات آیت نمبر 7۔ اور اب ان آیتوں میں کئی قسموں کے بعد توحید کی بات ہوئی ہے اور فرمایا ان الہکم لواحد۔ جی ہاں، جو لوگ شدت کے ساتھ شرک کے پابند ہیں ان کے سامنے یہ کے بعد دیگرے قسمیں کھانی چاہیے۔ نمبر 8، مشرکین اللہ کی الوہیت اور ربوبیت میں فرق سمجھتے تھے، لہٰذا یہ آیت ان دونوں کے ایک ہونے پر تاکید کرتی ہے۔ نمبر 9، ساری دنیا اللہ کی تربیت کے ماتحت ہے۔ نمبر 10، ہر چیز کے لیے الگ پروردگار نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ ساری دنیا کا رب صرف ایک ہی ہے۔ نمبر 11، توحید کی علامت اور دلیلوں میں سے ایک دلیل زمین و آسمان اور دیگر مخلوقات میں ہم آہنگی کا ہونا ہے۔ نمبر 12، زمین گول ہے۔ لفظ مشارق اور مختلف جگہوں پر طلوع و غروب میں فرق ہونا زمین کے گول ہونے کی علامت ہے۔ نمبر 13، سورج اور اس کی روشنی انسان کی زندگی میں اثردار کردار رکھتے ہیں۔ یوں تو سورج بھی آسمانوں کا حصہ ہے اور رب السماوات میں شامل ہے، لیکن مشارق کا جداگانہ بیان کرنا سورج کے طلوع ہونے کی خاص اہمیت کی علامت ہے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ پروردگار عالم کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ قسم اس لیے کھاتا ہے تاکہ اس چیز کی اہمیت کو بتا سکے جس کی قسم کھا رہا ہے، اور توحید کا نعرہ زور سے اور خوبصورتی کے ساتھ اور ہر چیز سے پہلے لگایا جائے۔ اور توحید کی علامت اور دلیلوں میں سے ایک دلیل زمین و آسمان اور دیگر مخلوقات میں ہم آہنگی کا ہونا ہے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔